والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع پچھلے دنوں چل رہا تھا وہ ولی اور کرامت کے بارے میں تھا اور کافی سیر حاصل اس پر گفتگو ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ ہم سلام کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو ہم لفظ سلام ذکر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم شدہ ہے۔ اس کے جواب دینے کا بھی اصول بیان کیا گیا ہے، کن کن الفاظ سے سلام کر سکتے ہیں، کن الفاظ پر اکتفا کرنا جائز ہے، یہ سب قرآن عظیم میں موجود ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ سلام جو ہے وہ اصل میں سلامتی کی دعا ہے۔ ہم کسی کو جب سلام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے، السلام علیکم، سلامتی نازل ہو تجھ پر، اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی نازل ہو۔ تو یہ بڑا پیارا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کا اظہار ہوتا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ سلامتی کی دعا کرنا یہ کسی نہ کسی ایسی ذات کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے جو اسے قبول فرما کر سلامتی نازل بھی فرمائے گا۔ تو السلام علیکم میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار بھی پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر سلامتی نازل فرما۔ تو گویا کہ ہمیں ہر ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ملاقات چونکہ بکثرت ہوتی رہتی ہے اس لیے اشارہ شریعت یہی ہے کہ ہم بکثرت اپنے رب کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جب سلام کرتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، جس شخص کو تم جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ تو سلام کرنے کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے، اور اگر اللہ اس دعا کو قبول فرما لے تو اس شخص پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ بھی جواب میں ہمیں سلامتی کی دعا دیتا ہے، اگر یہ ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ اور جب سلامتی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دیتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ہم بچیں گے، ناگہانی آفات سے، مال کے چوری ہونے سے، عزت کے زوال سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اس لیے دعا بہت اچھی ہے کہ یہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ سے سلامتیاں لے کر آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کو عام کریں، اور قرآن عظیم میں جو اس کے احکام بیان ہوئے ہیں انہیں غور سے سنیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات ایک طبقہ تو ایسا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سلام میں شرم و عار محسوس کرتا ہے، کہ السلام علیکم کہنے میں انہیں ایک معذاللہ دقیانوسی پن، کوئی پرانا پن سے نظر آتا ہے۔ بیکورڈ لوگ وہ سمجھتے ہیں یہ ذرا پچھلے زمانے کے ہیں، تبھی ہمارے ہاں ہائے ہیلو اور بھائی کیا حال ہے، گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ آفٹرنون شروع ہو گیا۔ انگریزوں کی تقلید میں ہم نے اپنے اسلامی شعار چھوڑ دیے، اور اس پہ بلکہ ہم فخر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس لیول کا آدمی ہے۔ اگر السلام علیکم کہتا ہے تو یہ تھرڈ لیول کا آدمی ہے، اگر ہائے ہیلو کرتا ہے تو اس کے اوپر اور اس سے جدید الفاظ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ اس سے بھی بلند و بالا آدمی ہے۔ اور اس طریقے سے اس شوق میں جو خصوصاً ہمارے اس طبقے کے بڑے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اس چیز کی، ہم بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو سلامتی کی اس دعا کو زبان پر نہیں لاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر جب جماعت وغیرہ ختم ہوتی ہے، لوگ آپس میں مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض تو نہ سلام کرتے ہیں نہ جواب دیتے، یوں یوں ہاتھ ملائے جا رہے، سر ہلائے جا رہے، زبان بند ہے، 1.5 من کی گردن ہل رہی ہے لیکن 2 چھٹاک کی زبان کو استعمال کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو خالی سر ہلا دینا کچھ سلام نہیں ہے ہمارے مذہب اسلام میں، بلکہ جہاں کہیں فرمایا کہو یا پڑھو تو اس سے مراد ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ کم از کم اپنے کان سن لیں، اور جب معاملہ سامنے والے کو مخاطب کرنے کا ہوتا ہے تو پھر کم از کم اتنی آواز سے کہ اس تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے اس میں شرم و عار نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور السلام علیکم اتنی آواز سے کہیں کہ سامنے والا اس کو سن لے۔
اور جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب بھی دیں. جیسے اس کے احکام بھی انشاءاللہ قرآن عظیم سے ہی عرض کرتا ہوں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سامنے والا سلام کر رہا ہوتا ہے سنت کی نیت سے، السلام علیکم، ہم جواب میں کہتے ہیں. اور خصوصاً نے دیکھا ہے جو بڑے عمر کے ہیں معذرت کے ساتھ مسجد کے، وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ زبان سے جواب نہیں دیتے، اپنی اتنی بڑی بڑی گردن ہلا رہے ہوتے ہیں اور جواب وعلیکم السلام نہیں کہتے ہیں. تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے اور اتنی آواز سے کہ سامنے والے کو سنیں. اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے اس کو کہیں کہ جی آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے، کہا کہ دل ہی دل میں تو دے رہا ہوں. تو دل میں جواب دینے سے حقیقتاً جواب نہیں ہوگا، دل میں سلام کرنے سے حقیقتاً وہ سلام نہیں ہے. اس کے لیے زبان سے کم از کم کہنا ہوگا. اور جیسے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تم جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے انہیں بھی سلام کرو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گلی محلے میں جتنے مسلمان نظر آتے رہیں انہیں سلام کریں، آفس فیکٹری میں آ جائیں وہاں سلام کریں ایک دوسرے کو، اسی طرح گھر واپس جائیں تو پھر ان کو سلام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سلامتی اور برکتیں ہم پر نازل ہوں اور اللہ تعالی ہم پر خصوصی اپنا کرم و فضل فرمائے. تو اس لیے سلام کو ترک نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں اور بھی مزید احکام عرض کرتا رہوں گا. ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرمائیے، سلام علیکم، سلامتی نازل ہو تم پر. کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تو لکھ دی تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت. یعنی جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا ہے کہ وہ رحمت نازل فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ بے شک تم میں سے جو شخص عمل کرے برا، بجہالۃ، نادانی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اس اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقید کیا ہے کہ جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غیر مسلم آئے گا تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلمین کو کوئی مکتوب وغیرہ لکھا کرتے تھے تو یوں لکھتے تھے کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی نازل ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی اتباع کرے. اس طرح اس بادشاہ پہ سلامتی کی دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ یوں کہ اگر تم ہدایت کو قبول کر لو تو تم پر سلامتی نازل ہو. تو اس لیے سلام مومنین کو کیا جائے گا، اور اس میں برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے، یعنی مقرر کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو، تو اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں بھی نازل فرمائے گا. تو اس لیے اچھا، اب غیر مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تھا، ایک جب مطلب یہود لوگ بھی مدینہ منورہ میں تھے، ان کو باقاعدہ نکالا نہیں تھا، تو ایک عورت تھی جو یہودن تھی، وہ آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے. سرکار تشریف لائے تو اس نے کہا السلام علیکم، لام کے بغیر، السلام علیکم. یہ یہود کی لغت میں اس کا معنی تھا کہ معاذ اللہ آپ پر موت واقع ہو جائے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے جواب میں اس سے کہا کہ تجھ پر موت طاری ہو جائے. تو یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جیسا کوئی سامنے والا کہہ رہا ہو ویسا سلام لوٹا دیں. اگر غیر مسلم غلط الفاظ کہہ رہا ہے تو یعنی اس قسم کے بددعائی جملہ تو وہی لوٹا دیا جائے. اور دوسری صراحتاً روایت میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ اہل کتاب سلام کرے تو تم کہہ دیا کرو وعلیکم. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ اکثر سلام کی آڑ میں بددعا دیا کرتے تھے کہ تم پر موت واقع ہو، تو علیکم کا مطلب تم پر واقع ہو جائے. وہ کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو. اگر جواب میں کہیں وعلیکم تو اس کا مطلب تم پر موت واقع ہو جائے. لیکن یہ وہاں تھا کہ جہاں پر اس قسم کی بددعا کا عرف رائج تھا. اب چونکہ جو غیر مسلمین ہمارے اطراف میں، ہمارے محلوں میں، آفیسز میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، وہ عموماً اس قسم کی حرکات کرتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی چارہ ہے، ایک قریب رہنے کی وجہ سے ایک تعلق ہے، وہ قلب کے اندر بغض و دشمنی نہیں ہے.
جو اس زمانے میں ان یہود کے قلب میں تھی، کیونکہ اسلام ترقی کر رہا تھا اور تیزی کے ساتھ ان کے ہاتھ سے جو عزت اور وقار تھا جو یہود کے پاس، بنی اسرائیل کی قوم، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بکثرت اس میں آئے تھے تو ان کے پاس ایک عزت تھی اور وقار تھا. لوگ ان کو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ مانتے تھے، اس لیے ان کی صحبتوں میں آتے، ان کو نذرانے پیش کرتے تھے. اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی، اعلان نبوت فرمایا، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک طرف جس قوم میں انبیاء علیہ السلام آئے ان قوم کے بچے ہوئے افراد، اور دوسری طرف ایک آخری نبی جن کے بعد یقین ہے کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو لوگوں نے تو ان کو مرجع بنایا. تو اس لیے ان کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا کہ یہ ساری عزت، ساری شہرت اور جو آتے ہوئے نذرانے ہیں اور جو قوم کا مرکز نگاہ بننا تھا اور اس کی ایک لذت، ایک مزہ تھا اور اس سے ایک بوئے کمال حاصل ہو رہی تھی، سب چھن گیا. تو اس لیے ان کے دلوں میں کینے اور بغض جمع تھے اور وہ اس طرح اس کا اظہار کیا کرتے تھے. لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں خصوصاً رہنے والے جو غیر مسلمین ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور اطراف میں ہیں، ہر ایک کوئی معاذ اللہ اسلام کا دشمن نہیں ہوتا ہے، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک آفس میں آپ کے ساتھ ایک غیر مسلم کام کرتا ہے اور وہ آپ کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں. اب اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یوں نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسلام کی طرف ہدایت دے اور سلامتی نازل فرمائے. یعنی سلامتی جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، بدعقیدگی سے سلامتی، کفر سے سلامتی، ناگہانی آفات سے سلامتی. تو اس طرح کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بدعقیدگی اور کفر سے سلامتی عطا فرمائے، یعنی آپ کو دین اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے، کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے، پہلی بات یہ کہ ان کی دل آزاری ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اسلام کا برا تصور قائم ہوگا کہ شاید اسلام جو ہے وہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے، وہ قریب نہیں آنے دیتا. تو اس طریقے سے وہ لوگ قریب نہیں آئیں گے بلکہ دور جائیں گے. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میرے خیال میں غالب گمان یہی ہے کہ آپ صرف سلام کریں اور دوسرا اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ اسلامی قبول کر لے. لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ سلام کرتے ہیں اور ہمیں ایک صحیح مقام دیتے ہیں، کوئی تحقیر سے نہیں دیکھتے، توہین نہیں کرتے ہیں، خوشی ہوگی ان کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید ان پہ کرم نوازی فرما دے. تو اس لیے اس طرح کا جب ماحول ہو کہ آپ اسکول میں ہیں، آپ کی کلاس میں کچھ ایسے ہیں یا آپ کے ٹیچرز غیر مسلم ہیں، بعض اوقات ٹیچر ہوتے ہیں غیر مسلم، اور اسی طرح ایک ٹیچر ہیں ان کے اسٹوڈنٹس غیر مسلم ہیں، وہ آ کے بعض اوقات سب کو اجتماعی طور پہ سلام کرتی ہیں، تو یہ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے جو محلے وغیرہ میں ہیں، بعض گھروں میں ماسیاں، کرسچن ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر ان کو سلام کر لیا جائے اچھے قصد و ارادے سے اور اچھی نیت کے ساتھ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا. ویسے سلام کا مستحق جو ہے مسلمان ہے حقیقتاً، لیکن مروت کے تقاضے کے تحت اور فتنہ فساد سے محفوظ رہنے کے لیے، اسلام کی ایک اچھی صورت پیش کرنے کے لیے اور ایک غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے حبیب آپ انہیں فرمائیے سلام علیکم. اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم کہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ کہیں السلام علیکم تب بھی ٹھیک ہے. بلکہ آگے انشاءاللہ ابھی آئے گا کہ لفظ صرف سلام آپ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہوتا ہے. جیسے میسیجز وغیرہ کے اندر یا میل کے شروع میں صرف سلام لکھ دیتے، تو بعض ہمارے بھائی، میری بھی عادت ہے میں ایسی صرف سلام لکھ دیتا ہوں، تو بعض بھائی بہن اس پر بھی کویسچن کر ڈالتے ہیں کہ جی آپ صرف سلام لکھتے ہیں، السلام علیکم تو لکھتے نہیں ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں سلامتی کی دعا ہے جو صرف لفظ سلام سے بھی ہوتی ہے، سلام علیکم سے بھی ہوتی ہے، السلام علیکم سے بھی ہوتی ہے، تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علیکم آپ فرمائیے، تو اس لیے بغیر الف لام کے سلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پہ ہے فَقُلْ سلام علیکم، اے حبیب آپ فرمائیے سلام علیکم. اب قل امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات قرآن عظیم میں ایک چیز کو حکمیہ طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حکم ہو بظاہر، لیکن حقیقتاً وہاں پر کوئی حکم دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز کا اچھا ہونا بیان کرنا مقصد ہوتا ہے.
جس کو ہم کہتے ہیں استحباب، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی چیز کو اچھا گمان کرنا، کسی چیز کو اچھا قرار دینا، اور اس سے مستحب نکلا ہے۔ مستحب الشیء کو کہتے ہیں جو پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ کوئی کام سنت یا مستحب ہوتا ہے تو اس کے ترک میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فقل سلام علیکم جو ہے، تو اس سے کوئی اس امر سے حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس میں کوئی وجوب ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب قرآن پاک میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن اگر یہ کہا جائے کہ ایسا کرو تو بس سمجھ لیں وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، کم از کم واجب، اس سے اوپر درجہ فرض کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن عظیم میں جا بجا بہت سے مقام، تقریباً 25 مقامات ایسے ہیں کہ صیغہ امر آیا ہے، ایک حکمیہ جملہ آیا ہے، لیکن اس سے حکم دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ کئی مقاصد کے لیے امر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر استحباب کے لیے ہے کہ اے حبیب اگر یہ آئیں تو بہتر ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم۔ اور یہ ایک آدھ آیت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جیسے اب سلام سے متعلق تمام احادیث، تمام جو ہیں وہ آیات اور صحابہ کرام کے افعال و اعمال جمع کر لیے جاتے ہیں، تو پھر بہت سی روایت ایسی مل جاتی ہیں جس میں کوئی آیا اور مکالمہ سٹارٹ ہو گیا اور سلام نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ واجب ہوتا تو کبھی بھی ترک واجب نبی سے نہ ہوتا، صحابہ سے نہ ہوتا۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے سلام کو ترک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت تھا، فقط کوئی واجب نہیں تھا۔ تو سلام ہمیں بھی عام کرنا چاہیے، چاہے کوئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چاہے سامنے چھوٹا ہوتا چاہے بڑا ہوتا، آپ اسے سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کروں، لیکن جب بھی آپ ملتے تھے آپ فوراً سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جیسے گلی سے گزر رہے ہوتے اور چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو آپ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے، بلکہ بعض اوقات بڑے کو بھی اور خصوصاً تکبر کے توڑ کے لیے چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا